محترم، حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچہری مبارک میں ایک بندہ کھانا کھا رہا تھا، تو وہ کھانا کھا رہا تھا لیکن الٹے ہاتھ سے کھا رہا تھا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ تجھے پتہ نہیں کہ کھانا سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے؟ تو وہ شخص تھوڑا تکبر کرنے والا تھا، یعنی کہ یوں میں کہوں کہ وہ منافق تھا۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس دور میں ہی منافق ہوتے تھے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کچہری میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تابع داری کرتے تھے اور بعد میں معاذ اللہ کچھ اور کہتے تھے۔ تو وہ تکبر کرنے والا تھا، منافق شخص تھا۔ اس کو یوں محسوس ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنے مجمع میں مجھے ایسے کیوں فرمایا؟ تو وہ کہنے لگے کہ میرے سیدھے ہاتھ میں اتنا طاقت نہیں جو میرے منہ تک آئے، تو اس کو تکبر پیدا ہوا۔ میرے نبی جو نبیوں کے سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اللہ رب العالمین نے عالم الغیب بنا کر بھیجا۔ آپ نے فرمایا کہ بالکل تیرے سیدھے ہاتھ میں اب طاقت نہیں رہے گی۔ تو میرے پیارے دوستو، تکبر کی وجہ سے پیدا ہونے والی بڑی بیماریاں ہیں۔ تکبر انسان کو عاجزی اختیار کرنے نہیں دیتا، اور تکبر انسان کو ہمیشہ غصہ میں رکھتا ہے۔ تکبر کی وجہ سے انسان ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے۔ تکبر کی وجہ سے کئی انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے، یعنی کہ تکبر اور غرور انسان کو عاجزی اختیار نہیں کرواتا، پرہیزگاری اختیار نہیں کرواتا۔ اور ایک اور حدیث میں آپ کو سناؤں کہ بنی اسرائیل اور ایک عبادت گزار اور ایک گنہگار۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، وہ بڑا گنہگار تھا، اور اس دور میں ایک عبادت گزار بھی تھا۔ تو اس گنہگار کے شخص میں جب خوف خدا آیا تو اس نے کہا کیوں نہ میں اس عبادت گزار کے کچہری میں جاؤں، بیٹھوں۔ اور وہ عبادت گزار اتنا تھا دوستان محترم، اس کے اوپر بادل سایہ کرتے تھے، اور اس نے دیکھا گنہگار نے کہ اس کے صدقے میں بخشا جاؤں، تو وہ عبادت گزار کے ساتھ آ کر بیٹھ گئے اس امید سے کہ اللہ مجھ پر رحم فرمائے۔ تو اس عبادت گزار کے دل میں غرور پیدا ہوا، تکبر پیدا ہوا کہ میں اتنے درجے کا عبادت گزار، یہ اتنے پرلے درجے کا گنہگار میرے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ تو اس نے کہا کہ اٹھ جا میرے سامنے سے، تجھے پتہ نہیں کہ تو بڑا گنہگار ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، اس دور کے نبی کے اوپر اللہ نے وحی بھیجی کہ آپ نے فرمایا کہ ان دونوں کو کہو تم دونوں کے جو عبادت ہے نئے سر ہو گئے، یعنی کہ جو گنہگار تھا اللہ رب العالمین نے اس کو بخش دیا کہ اس نے اس امید سے آیا کہ اللہ اس کے صدقے مجھے معاف فرمائے گا، اور وہ جو ساری زندگی عبادت کرتا رہا، ایک پل میں ایک گھڑی میں اس نے تکبر کی کہ یہ میں اس سے بہتر ہوں اور یہ میرے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ اللہ نے اس نبی کے پاس وحی بھیجی کہ اس کے کہو تیرے سب عبادت ضائع ہو گئے۔ تو معلوم ہوا میرے پیارے دوستو، جو بھی آپ کام کریں اللہ کی رضا کے ساتھ کریں، کبھی تکبر نہ کریں، غرور نہ کریں، کیونکہ تکبر کرنے والے کی عبادت ضائع ہو جاتے ہیں۔